سوال ہے جی، سید عابد حسین شاہ صاحب ہیں راول پنڈی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا شمار بھی تحریک انصاف کے بانیوں میں ہوتا ہے، جبکہ آپ کے تعلقات بھی پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں کے ساتھ ہیں۔ جہانگیر ترین کا دعویٰ ہے کہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں ان کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کی عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں سے ملاقات ہو چکی ہے، کیا آپ نے حالیہ ملاقات میں وزیر اعظم سے جہانگیر ترین کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ کیا جہانگیر ترین کے ساتھ تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے واقعی درست رویہ نہیں اپنایا گیا؟ دیکھیں سید صاحب، میری ایک عادت ہے اور وہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ عادت کیا ہے؟ ایز اے چائلڈ، ایز اے ینگسٹر، ایز اے ٹین ایجر، دیٹ واز دا وے آئی واز ٹرینڈ۔ چونکہ فارچونیٹلی میرے باپ دادا بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی کسی کو مشورہ نہیں دیتا، قطعاً نہیں، جب تک کوئی آشنا ہو، جان پہچان والا ہو، دوست ہو، جب تک کوئی مشورہ مانگے نا تو میں مشورہ نہیں دیتا، ایک بات۔ دوسری بات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو مخاطب ہے، بھلے آپ کا اس کے ساتھ جس قسم کا بھی تعلق ہو، کچھ باتیں ہیں وہ پوچھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، اور اس سے متعلقہ سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں، آؤٹ آف دا وے جا کے۔ اگر کبھی عمران میرے سے پوچھیں گے ترین صاحب کے بارے میں ان کو اپنی رائے دوں گا۔ اسی طرح ترین صاحب اگر میرے ساتھ کوئی بات اعتماد میں لے کے کریں گے تو میں کروں گا، ادروائز نہیں۔ سو اتفاق ہے کہ ہم نے جب بھی بات کی اوور آل ملکی حالات کے بارے میں تو گفتگو ہوئی، انڈیویجولز کے بارے میں نہ میرے ساتھ کبھی ترین صاحب نے، نہ کبھی عمران خان صاحب نے، اس لیے اس کے بارے میں فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ محاورہ میرا نہیں ہے، تاریخ میں نے نہیں لکھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کبھی کوئی بھائی چھوڑا۔ باپ کو اس نے اندر کر دیا اور جن کنڈیشنز میں رکھا وہ بھی تاریخ میں درج ظاہر ہے۔ میں تو ان کی کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ ہمارے جو بنو امیہ نے کیا کیا، کربلا میں دونوں طرف کون تھے؟ امام عالی مقام، اور اس دنیا کی تاریخ کے سب سے مقدس، سب سے پیارے، سب سے قابل احترام گھرانے کے ساتھ۔ اس کے بعد بنو امیہ کی بنو عباس نے قبریں کھود دیں۔ یہ اس کے بعد آٹومنز ہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، نارمل بات تھی، باپ بیٹے بھائی مروا دینا، کوئی ایسی بات نہیں۔ مغلوں کی مثال میں دے چکا ہوں۔ سو یہ اگر اس میں وفا نہیں ہے، نواز شریف تو ویسے اس کی تو وہ تو کلائمبر ہے بیسیکلی، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ ایک بہت بڑے حادثے کی پیداوار۔ قدرت میرا خیال ہے اس لمحے پاکستان سے بے تحاشا ناراض ہوگی جب یہ آدمی پالیٹکس میں آیا، اور اس نے پاکستان کے سیاسی کلچر ہی نہیں، اخلاقی ثقافتی کلچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں، وہ 80s کی بات ہے، مجھے اس پروفیشن میں آئے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے، میں نے کبھی لفافہ جرنلزم کا ذکر ہی نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد پھر جو گند مچا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے وقت نہیں ہے۔
دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہیں عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری، یہ وہ لوگ ہیں جو انسائڈرز ہیں. یہ اپوزیشن میں بھی ہوں تو انسائڈرز ہی ہوتے ہیں. یہ کوریڈورز آف پاور تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے. اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو ان کو نواز شریف جوائن کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، یا بعد میں سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں. اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں ایک اور بات اس بات کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ دے فیل کہ دس از دی اینڈ آف یہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے. اچھا، آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت ان کے ساتھ وفا کرے گی. یہاں میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں. بھٹو صاحب نے جے رحیم سے لے کے مختار رانا اور پھر جو دلائی کیمپ میں ان کے ساتھی قید تھے جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا، ان کے ساتھ وہ وفا کی تھی. سیاست میں وفا نہیں ہوتی. تو اس لیے کہنا کہ پیپلز پارٹی، لیکن ایک بات، پیپلز پارٹی زرداری میں نہیں جانتا بلاول کو بالکل ہی. ان میں پھر کوئی رکھ رکھاؤ کو وزاداری ایک خاص طرح کا نا جو ٹرائبل بندے کا ہوتا ہے، وہ زرداری صاحب کا ایک مزاج ہے. وہ دوست پرست آدمی ہیں، ایک حد سے آگے وہ نہیں میرا خیال ہے جاتے ہیں. بٹ اوور آل میں ایک تھم رول کی بات کر رہا ہوں، ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ سیاست میں یہ وفا شفا جو ہے نا، یہ کوئی ہیر رانجھا، کوئی لیلا مجنوں، کوئی شیریں فرہاد ٹائپ قصوں میں ہوتی ہے، باقی نہیں. وفا وغیرہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں.